الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنا علما ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ شورى ہماری چل رہی ہے اور ہم نے اس میں 175 آیات تک پڑھا تھا پچھلی سے پچھلی کلاس میں، ٹھیک ہے۔ پچھلی کلاس کا میں ریوائز کروا رہا ہوں، تو اس میں ہم نے 186 آیات تک پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے پڑھا تھا اصحاب الایکا، اس میں بڑا اختلاف تھا کہ ایکا والے کون تھے، ٹھیک ہے۔ مفسرین میں اختلاف ابھی بھی ہے، کچھ اپنی دلائل دیتے ہیں، کچھ اپنے دلائل دیتے ہیں کہ مدین والے تھے، ٹھیک ہے، یا ایکا جو ہے وہ ایک الگ قوم تھی، یا دونوں ایک ہی تھے، یا ایک ہی قوم تھی دو جگہ آباد تھی، ٹھیک ہے۔ اس میں بڑا اختلاف ہے، اور شعیب علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے تھے، یہ بات تو کنفرم ہے۔ کیسے؟ اس پہ سب متفق ہیں، کیسے کہ شعیب علیہ السلام ہی بھیجے گئے تھے، کیسے متفق ہیں؟ کوئی بتائے؟ قوم کا کنفرم نہیں ہے، لیکن یہ سب کو پتہ 100% کہ شعیب علیہ السلام ہی بھیجے گئے تھے۔ کیسے؟ کیونکہ قرآن میں ہے کہ ان کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ سیدھا سیدھا سوال کا جواب، تبلیغ کے لیے، کہ وہ شرک کرتے تھے، وہ ایک درخت کی پوجا کرتے تھے، درخت سے مانگتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کیا کام کرتے تھے؟ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، کہ جب لیتے تھے تو پورا لیتے تھے، اور جب بیچنے کی باری ہوتی تھی تو کوشش کرتے تھے کسی طریقے سے باٹ آگے پیچھے کر کے، ویٹ میں گھماؤ پھراؤ کر کے کم تول کے دے دیں اور پیسے پورے لے لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز سے منع کیا ان کو کہ ترازو سیدھا رکھو، اور تم ڈرو، زمین میں فساد نہ کرو، اور اللہ نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، تم سے پہلی والی قوموں کو بھی پیدا کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو آپ پر جادو کر دیا کسی نے، جو آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، اور تم تو دیکھنے میں ہمارے جیسے انسان لگتے ہو۔ ہر نبی کو یہی بولا، اور ہم پھر پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار نعوذ باللہ لوگ انسانوں میں نہیں کرتے، وہ تو پتہ نہیں نور ہیں، یا وہ پتہ نہیں کیا ہیں، کیا کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ انسان ہے۔ سورہ کہف اٹھا کے پڑھ لو آخری آیتوں میں، قل انما انا بشر مثلکم یوحا، صاف آیت ہے سورہ کہف کی کہ میں تو تمہاری طریقے سے انسان ہوں جیسے تم انسان ہو۔ یہ سورہ کہف کی آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں، میں نے اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں بتایا اس میں۔ کوئی قرآن دنیا کا اٹھا کے دیکھ لو، اس کا ترجمہ یہی ہے۔ اور تم تو ہم جیسے انسان ہو جیسا ہم تمہیں گمان کرتے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ تم جھوٹوں میں سے۔ انہوں نے کہا اب تم جھوٹ، پہلے سحر زدہ بولا اور بولا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ بتاؤ، نبی کو بول رہے ہیں یہ۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين۔ اب انہوں نے کہا کہ چنانچہ گرا دے ہم پر ٹکڑے آسمان سے اگر ہے تو سچوں میں سے۔ انہوں نے کہا اگر آپ سچے ہیں تو آسمان سے ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دیں کوئی۔ کتنی بڑی بات انہوں نے کہی، اور یہی مشرکین مکہ نے بھی کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن میں موجود ہے کہ کچھ آسمان سے ہم پر گرا کے دکھا دیں، آسمان ہمارے اوپر۔ اور یہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی یہ بات کہی کہ اگر آپ سچوں میں سے ہیں تو معجزہ دکھائیں۔ معجزہ بھی ایک ہوتا ہے، دیکھو بیٹا، ایک ہوتا ہے اگر ایک انسان کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو وہ یہ کہتا ہے کہ چلو کوئی معجزہ دکھا دو۔ یہ بھی ایک کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ چلو بھائی ایک نبی اگر تبلیغ کر رہا ہے اور انہوں نے کہا اللہ کے سچے نبی ہیں، ہمیں یقین نہیں آ رہا، آپ معجزہ دکھا دیں۔ ایک ہوتا ہے کہ عذاب مانگنا اللہ کا، کہ اگر ایسی بات ہے تو ہم پر عذاب لا کے دکھا دو، آسمان سے ٹکڑے گرا کر دکھا دو۔ کس قدر انہوں نے بری بات کہی ہے کہ آسمان سے ہم پر کوئی ٹکڑا گرا کر دکھا دے اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ اب بتاؤ، اور اگر نہیں گرایا تو آپ جھوٹے ہوئے، اس کا مطلب ہے۔ اللہ اپنے دین کی، اپنے نبی کی بات کو رکھتا ہے، پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ نہیں چھوڑتا جو ڈھیٹ قومیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔
قال ربي أعلم بما تعملون. شعیب علیہ السلام نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو تم کرتے ہو. ہمارے یہاں کسی کو اگر پاور دے دی جائے نا اور اس کو اگر بھیج دیا جائے کہیں پہ اور اس کی بات اگر کوئی نہیں مانے اسی وقت وہ اپنی پاور کا استعمال کر لے گا. شعیب علیہ السلام کا جواب یہاں پر سنو کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ ان پر عذاب کا ٹکڑا گرا دے، بد دعا نہیں دی ان کو. انہوں نے کہا جو بھی تم کرتے ہو میرا رب خوب جانتا ہے. اللہ پر چھوڑا عذاب اور سزا اور جزا کا اختیار، اور اللہ ہی کے پاس ہے سزا و جزا کا اختیار. انبیاؤں نے اللہ پر چھوڑا کہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. چنانچہ انہوں نے جھٹلایا اسے، وہ مزید جھٹلاتے رہے، نبی کی بات نہیں مانی تو پکڑ لیا ان کو سائے والے دن کے عذاب نے. بلا شبہ وہ تھا عذاب ایک بہت بڑے دن کا عذاب. اچھا سوچو، اللہ جس کو قرآن میں بڑا بولے، اللہ جس کو کہے کہ وہ بہت بڑا عذاب تھا، سوچو کتنا بڑا وہ ہوگا. اب اللہ فرما رہے ہیں پکڑ لیا سائے والے دن نے ان کو، بلا شبہ تھا عذاب وہ بہت بڑے دن کا. ایکا والی قوم پر جو عذاب آیا نا اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث میں کوئی بات آتی نہیں ہے کہ ان پر کیا عذاب آیا تھا. میرا خیال ہے امام دار قطنی جو ہے وہ کچھ روایتیں لے کر آئے ہیں، یا قرطبی جو ہیں شاید انہوں نے اپنی تفسیر قرطبی میں کچھ عذاب کی ان کی تفصیل ذکر کی ہے، جس کو کچھ مفسرین نے اس کو اپنایا بھی ہے اور کچھ نے اختلاف بھی کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال ہم نہ اس کو سچا کہہ سکتے ہیں نہ جھوٹا، کیونکہ صحیح حدیث میں اگر آتا تو ہم اس کو بالکل سچ مانتے، یا کوئی ایسی بات ہوتی جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوتی تو ہم جھوٹ مانتے. اسی لیے مفسرین نے کہا بھائی یہ سچ ہو بھی سکتا ہے اور شاید نہ بھی ہو. وہ کیا عذاب تھا؟ ان کے اوپر لو چلی تھی، بہت تیز لو، جو گرم ہوا کی ہوتی ہے نا، کھولتی ہوئی لو، اتنی کھولتی ہوئی تھی کہ ان کی کھالیں جل گئی تھی، اور 7 دن تک چلتی رہی تھی وہ لو. اور زمین اتنی تیز گرم ہو گئی تھی کہ ان سے پیر نہیں رکھے جا رہے تھے، کھالیں نیچے سے جل گئی تھی ان کے پیروں کی. یہ جنگلات کی طرف بھاگے، کھیتوں کی طرف بھاگے کہ وہاں پہ گھاس ہوتی ہے، پیڑ ہوتی ہے. وہ اتنی خطرناک لو تھی کہ اس نے پورے کے پورے پیڑ جلا کے جنگلات بھسم کر دیے تھے. یہ کنوؤں کی طرف بھاگے، تالابوں کی طرف بھاگے کہ ہمیں کچھ پانی مل جائے. وہ کنویں سے آگ نکل رہی تھی، اتنا کھولتا ہوا پانی، ایک تو خشک ہو گیا تھا اور اس میں سے آگ نکل رہی تھی، اتنا کھولتا ہوا تھا وہ. اس کے بعد انہوں نے دیکھا سایہ والا، اس میں ذکر ہے نا سایہ والا دن کا عذاب، ایک بادل کا ٹکڑا آیا ہے جس نے سایہ کیا ہے. یہ سارے خوش ہو گئے کہ یار یہ بادل کا ٹکڑا آیا ہے، سایہ کیا ہے، سارے کے سارے اس کے نیچے جمع ہو گئے. وہ بادل کا ٹکڑا پھٹا تو اس کے اندر سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور پوری قوم ہلاک ہو گئی. یعنی ایسا ان کے اوپر عذاب آیا تھا. اچھا اب ہمیں اس عذاب سے، اب ذرا ایک اور چیز سوچو، اس عذاب سے پتہ لگتا ہے یہ قوم الگ تھی اور مدین والے الگ تھے. کیونکہ مدین والوں پہ چیخ کا عذاب آیا تھا، ہم نے پڑھا ہے نا کہ چیخ کا عذاب آیا تھا اور زلزلہ آیا تھا، جو اوندے منہ پڑے رہے تھے، اور چیخ آئی تھی ایک آسمان سے جس سے ان کے کان پھٹ گئے تھے، ان کے دل پھٹ گئے تھے، اتنی تیز چیخ تھی وہ. تو مدین پہ الگ عذاب آیا تھا قوم پہ، اس قوم پہ الگ عذاب آیا تھا. تو یہ قوم الگ تھی. مفسرین کہتے ہیں اس آیت سے پتہ لگتا ہے کہ مدین کی قوم الگ تھی کیونکہ الگ الگ عذاب آئے. اچھا اس میں بھی کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس قوم پہ 3 عذاب آئے تھے، چیخ بھی آئی، زلزلہ بھی آیا، آسمان سے بھی ٹکڑا گرا اور لو بھی چلی. بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہوا کیا تھا. بہرحال اس پہ جو عذاب آیا کتنا ہولناک عذاب تھا، اور پوری کے پوری قوم تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی. ان کو اتنا بڑا عذاب دیا تھا اللہ نے کہ یوم عظیم کا اس پہ ذکر کیا ہے کہ جو بڑے دن کا عذاب ہوتا ہے وہ اللہ نے دیا تھا ان کو، جو قیامت والے دن کا عذاب ہے اس کی جھلک دکھائی تھی ان کو. تو سوچو کتنا بڑا عذاب ہوگا ان کے اوپر، اور خود مانگا انہوں نے.
اور مانگ بھی کیسے نا، اگر تم سچے ہو تو عذاب لے کر آ جاؤ، بتاؤ، آسمان سے ٹکڑا گراؤ۔ بھائی صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا نا کہ آپ سچے ہیں تو اس میں سے اونٹنی نکال دیں، چلو سمجھ میں آتا ہے، پہاڑ میں سے پتھر میں سے اونٹنی نکال دی انہوں نے، اللہ کے حکم سے اونٹنی نکل آئی۔ یہ تو سیدھا سیدھا مانگا ہی عذاب، اور کہہ رہے ہیں اگر سچے ہو تو لے کر آؤ۔ اب بتاؤ، پوری قوم تباہ ہو گئی تھی اس عذاب میں، اس عذاب سے۔ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ بلا شبہ اس میں البتہ عظیم نشانی ہے، اور نہیں تھے ان کے اکثر ایمان لانے والے۔ اللہ نے بتایا کہ اس قصے میں بھی عظیم نشانی ہے، اور ان کے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ جو ایمان والے تھے اللہ نے ان کو بچایا، قوم نوح میں بھی بچایا، صالح صلی اللہ علیہ السلام کی قوم تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اس میں بھی بچایا، ان کی قوم میں بھی بچایا، ہر قوم میں بچایا، لیکن اکثر لوگ ایمان والے نہیں تھے۔ اور بلا شبہ آپ کا رب البتہ وہی ہے نہایت غالب اور رحم کرنے والا۔ اللہ فل کنٹرولر اتھارٹی والا ہے، فل اینڈ فائنل اتھارٹی والا، اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ۔ اور بلا شبہ وہ قرآن البتہ نازل کیا ہوا ہے رب العالمین کا، اتارا ہے اس کو جبریل علیہ السلام، روح الامین جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ یہ قرآن جو نازل ہوا ہے جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اصل میں اچھا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ ہم نے کتنے انبیاؤں کے واقعات پڑھے ہیں اب تک اس میں، اسی صورت میں لگاتار جو 8-10 ہماری کلاسیں ہوئی ہیں مختلف، اس میں کتنے انبیاؤں کے واقعات پڑھے ہیں ہم نے؟ 3 اور کوئی 5 اور کوئی 7 انبیاؤں کے واقعات پڑھے ہم نے اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں 7 انبیاؤں کے واقعات کا ذکر کیا، اور اس سے پہلے جب سورج شروع ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب سے کو فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ تو مشرکین مکہ کی طرف سے اعتراض شروع ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاؤں کے واقعات بتائے، اور اب پھر اسی سلسلے کو اللہ کنٹینیو کر رہے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے، یہ قرآن نازل ہوا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس بات کو وہیں سے جوڑ دیا جہاں سے ہم نے ابھی 1 مہینے پہلے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے بات شروع کری تھی سورہ شورى میں۔ ٹھیک ہے، رب العالمین کی طرف سے اترا ہے اس کو لے کر روح الامین، روح الامین کہتے ہیں جبریل علیہ السلام کو، وہ اس کتاب کو لے کے اللہ کی طرف سے اترے، اور یہ تقریباً 23 سال کی مدت، 23 سال کم و بیش 2-4 مہینے اوپر، ٹھیک ہے، 23 سال کی مدت میں یہ قرآن جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے آسمان سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہی ویسے ویسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو نازل فرماتے رہے۔ ٹھیک ہے، على قلبك لتكون من المنذرين۔ یہ قرآن اترا ہے آپ کے دل پر تاکہ آپ ہو ڈرانے والوں میں سے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا۔ اچھا ایک تو ذہن میں رکھو کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم یا سر بہت بھاری ہو جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک صحابی تھے، ان کی ٹانگ پر سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے اور وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ویٹ بڑھتا رہا کہ صحابی فرمانے لگے کہ میری چیخیں نکلنے والی تھی اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی ابھی، جب وحی نازل ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینے آ جاتے تھے۔ وحی کی وہ کیفیت ہوتی تھی۔ یہ قرآن تو وہ ہے بیٹا، یہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا۔ کیوں؟
تاکہ آپ ہوں ڈرانے والوں میں سے۔ کس چیز سے ڈرائے جائے؟ جہنم سے ڈرایا جائے۔ جہنم بہت خطرناک چیز ہے۔ دنیا کی جو آگ ہے نا، وہ جہنم اس سے 70 گنا زیادہ ہے جہنم کی آگ۔ ابھی کالے کلر کی آگ ہے جہنم کی، دنیا کی تو اورنج کلر کی ہے۔ اس کالے کلر کی آگ کو فرشتوں نے پتہ نہیں کتنے سالوں تک، سینکڑوں سالوں تک ٹھنڈا کیا تو اس کا رنگ تبدیل ہوا، وہ پتہ نہیں سبز ہو گئی، پھر ٹھنڈا کیا سرخ ہو گئی، سفید ہو گئی، کرتے کرتے پھر وہ جب یہ اورنج یا یلو ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دے دی کہ اس آگ سے تم کھانا پینا بنانا جو بھی کرنا ہے وہ کرو۔ جہنم کی آگ تو بلیک ہے بالکل، اتنی زیادہ سخت آگ ہے وہ، انسان کا جسم کیسے برداشت کر پائے گا؟ بیٹا بات ساری یہ ہے کہ اصل ہے جہنم سے بچنا، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ کامیاب وہ شخص ہے جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا۔ قیامت والے دن جب نامہ اعمال دیے جائیں گے نا، تو جس شخص کو دائیں ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ بھاگے گا لوگوں کے پاس اور دکھائے گا ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے، اپنے جاننے والوں کو، پڑوسیوں کو، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں کو، استادوں کو، ہر ایک کو، کہ دیکھو یہ میرا نامہ اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں ملا ہے، اور مجھے یقین تھا، اس دن کا ڈر تھا مجھے، اور میں دنیا میں اللہ سے ڈر کر رہتا تھا اور نیک کام کرتا تھا کہ مجھے حساب دینا ہے، آج دیکھ لو اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا۔ اور جس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا پیٹھ کے پیچھے سے، وہ اپنی نظریں چرائے گا، وہ تو کہے گا کہ آج تو میں ہلاک ہو گیا، آج تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ دا چوائس از یورس، چوائس اللہ تعالیٰ نے بندوں پہ چھوڑ دی ہے کہ کون بندہ کیا چیز چوز کرتا ہے۔ جہنم اور جنت میں موت نہیں ہوگی۔ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو ملک الموت کو جو ہے وہ ذبح کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا بلا کے، یعنی موت کو ختم کر دیا جائے گا۔ خالدین فیہا ابدا۔ نیند کے بارے میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نیند جو ہے وہ موت کی چھوٹی بہن ہے، موت کی بہن ہے، اور جنت میں نیند نہیں آئے گی کسی کو۔ کوئی سونا چاہے گا، اللہ سے دعا کرے گا تو نیند آ جائے گی، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جنت میں نیند نہیں آئے گی، کیونکہ نیند کا تعلق موت سے ہے۔ اور جو جہنم میں جائے گا وہ ہمیشہ جہنم میں پڑا رہے گا، جو جنت میں جائے گا وہ جنت میں رہے گا۔ اور جو جنت میں جائیں گے وہ دیکھنا چاہیں گے کہ فلاں شخص کا حال کیسا ہے جہنم میں، فلاں میرا جاننے والا تھا، فلاں میرا جاننے والا تھا، ان سب کو دکھایا جائے گا، دیکھو یہ تمہارا جاننے والا اس سال میں، یہ تمہارا جاننے والا اس سال میں، تمہارا جاننے والا اس سال میں، لیکن کوئی بھی کچھ نہیں کر پائے گا، کسی کی سفارش نہیں چلے گی وہاں پہ۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی سفارش اپنے باپ کے لیے نہیں چل سکی، تو کون ہے دنیا کا ایسا شخص جو بولے میں کسی کو جہنم سے آزاد کرا سکتا ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، اللہ کے دوست، قیامت والے دن اللہ سے فرمائیں گے کہ اللہ میرے باپ کے سلسلے میں تو نے کہا تھا تو مجھے رسوا نہیں کرے گا، تو اللہ فرمائے گا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ابراہیم، مشرکوں پر میں نے جنت حرام کر دی ہے، تیرا باپ مشرک تھا۔ پھر وہ بچھو کی شکل بنا دیے جائیں گے اور اٹھا کے ان کو جو ہے نا پھینک دیا جائے گا جہنم میں۔ تو سوچو کس کی سفارش چلے گی؟ بھائی اپنے اپنے عمل اچھے کر لو، اپنے دل صاف کر لو، عمل اچھے کر لو۔ دل سے سب سے پہلے جلن، حسد، بغض اور یہ چیزیں آدمی نکال دے لوگوں کے لیے، اپنے دل کو صاف رکھے۔ کسی سے اگر کچھ معاملہ ہے بھی تھوڑی دیر کا لینا دینا، آپ نے بول دیا، اس کو سن لیا، ختم، بس معاملہ ختم ہو گیا، پھر کیا دل میں بغض رکھنا؟ تو بھائی یہ چیزیں ہمیں قرآن سے جو سبق ملتا ہے ہمیں یہ ملتا ہے۔ انبیاؤں کے واقعات ایسے ہی اللہ نے نازل نہیں کیے، قصے کہانیاں نہیں ہیں، اس میں عبرت ہے سیکھنے والوں کے لیے۔ اور صاف اللہ نے فرما دیا یہ قرآن نازل کیا ہے دل پر تاکہ آپ ڈرانے والے ہو جائیں، ساتھ خوشخبری دینے والے بھی، ایسا نہیں ہے صرف ڈرانے والے۔ وبشر الصابرین، خوشخبری سنا دیجیے صبر کرنے والوں کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دینے والے بھی ہیں اور ڈرانے والے بھی ہیں، منذرین بھی ہیں۔ لیکن ذہن میں رکھو کہ جہنم بہت خطرناک چیز ہے۔
اپنی کوشش کرے آدمی، بچانا اللہ کا کام ہے بس. ٹھیک ہے، اللہ سے دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح اللہ نے دنیا میں ہم سب کو قرآن پاک کے خاطر جمع فرمایا ہے، آخرت میں بھی اور جنت الفردوس میں بھی اسی طریقے سے اللہ میں جمع فرما دے. ہم سب کی اور تمام گروپ ممبران کی تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریوں، آزمائشوں کو دور فرما دے. ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل